نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ منہج سلف کیا ہے. ایک کافی لمبا موضوع ہے، ہم نے شروع کیا ہے کہ منہج سلف کیا ہے. اس سے پہلے سلف کا دو منہج آپ کے سامنے آ چکا ہے اور اس کی تشریح، اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں. پہلا منہج کیا تھا؟ عمل سے پہلے علم حاصل کرنا، یہ ہے پہلا منہج، اس کی وضاحت آ چکی ہے آپ کے سامنے. اسی طرح دوسرا منہج کیا تھا؟ علماء سے رجوع کرنا، علماء سے جڑے رہنا. اب آئیے ہم تیسرا منہج، سلف کا تیسرا منہج بیان کرتے ہیں. سلف کا تیسرا منہج کیا ہے؟ بلا تحقیق ہر کسی سے علم حاصل نہیں کیا جائے. کیا ہے سلف کا تیسرا منہج؟ کیا ہے؟ بلا تحقیق ہر کسی سے علم حاصل نہ کیا جائے. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کیا؟ لیسا من منہج السلف الاخذ عن ای احد الا بعد النظر فی حاله مع السنہ فکان یقال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. کیا معنی ہے اس کا؟ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر کسی سے علم دین کو حاصل کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ جس سے علم حاصل کیا جا رہا ہے، جس سے علم لیا جا رہا ہے، سنت کے معاملے میں اس کی حالات دیکھ نہ لیا جائے. جب تک کہ سنت کے حدیث کے تعلق سے اس کے حال کو جان نہ لیا جائے تب تک کہ اس سے علم حاصل نہ کیا جانا چاہیے. اس لیے کہ سلف کا یہ قول ہے اور یہ بات وہ بیان کرتے ہیں کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. کیا معنی ہے اس کا؟ ان هذا العلم دین، کہ بے شک یہ علم دین، یہ دین کا، شریعت کا حصہ ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، بس تم دیکھ لو، غور کر لو کہ تم علم دین کس سے لے رہے ہو، کس سے حاصل کر رہے ہو.
آئیے ذرا ہم اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے، اس کی ہم تشریح کرتے ہیں کہ شیخ کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات آیت نمبر 6 کے اندر بیان فرماتا ہے کیا؟ ذرا سا آپ سے گزارش ہے، یہ جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے کہ علم دین کس سے حاصل کیا جائے، اس کو ذرا بڑا غور سے سنیں گے۔ ذرا سا باریکی مسئلہ ہے لیکن اس کو غور سے سنیں آپ، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم نازک مسئلہ ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے۔ جتنی گمراہی جو عام ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس کی جڑ بنیاد یہی ہے کہ ہم علم دین لینے کا ہے یہاں لینے کہیں اور سے، جہاں سے علم دین لینے کا ذریعہ ہے وہاں سے نہیں لیتے ہیں، جہاں علم دین نہیں لینا چاہیے وہاں سے لیتے ہیں ہم۔ تو یہ بنیاد ہے، گمراہی کی جڑ بنیاد یہی ہے کہ ہم علم دین کہیں اور سے حاصل کر رہے ہیں۔ اس کو ذرا سنیں انشاءاللہ، بہت ہی اہم موضوع ہے اور تھوڑا سا گہرا موضوع ہے، لیکن سمجھیں اس کو انشاءاللہ۔ اللہ بیان کرتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 کے اندر کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے خبر لے کر تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اچھے سے چھان بین کر لیا کرو، اس کے بعد اس کی خبر کو ماننا ہے۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 83 کے اندر کیا؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ بیان کرتا ہے کیا کہ اگر منافقین کے پاس کوئی خبر آ جاتی، کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو کیا کرتے ہو؟ منافقین فوراً اس امن والی بات کو، خوف والی بات کو پھیلا دیتے، نشر کر دیتے۔ لیکن اللہ بیان کرتا ہے کیا قرآن مجید کے اندر میں؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر منافقین اس کو پھیلانے کے بجائے، نشر کرنے کے بجائے اس معاملے کو، اس خبر کو لوٹا دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اولی الامر کی طرف، جو معاملات کو سمجھتے ہیں، جو اس کی گہرائی کو جانتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اس کی خبر کی تحقیق کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، پھر وہ اس مسئلے کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ 2 آیت کریمہ ہے۔ اسی 2 آیت کریمہ کی روشنی میں سلف کے بہت سارے اقوال موجود ہیں کہ بلا تحقیق ہر کسی سے علم حاصل نہ کیا جائے، بلا تحقیق علم دین ہر کسی سے نہ لیا جائے، یا بلا تحقیق دین کے کسی بھی مسئلے کو شیئر نہ کیا جائے، نشر نہ کیا جائے، پھیلایا نہیں جائے، یہ منع ہے، ممنوع ہے۔ یہاں پر اب ایک سوال ہے کہ جس سے ہم علم لے رہے ہیں، جس سے ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں، ہم یہ کیسے سمجھیں کہ وہ آدمی معتبر ہے یا نہیں ہے؟ ایک سوال ہے کہ جس سے ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، جس کے ہم بیان سن رہے ہیں، وہ واقعی میں وہ معتبر ہے کہ نہیں ہے، واقعی میں وہ حقدار ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اس سے علم حاصل کریں، اس کا حق اس کو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جانکاری کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جو اس دور کے علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، وہ علماء اپنے سے چھوٹے عالم کے تعلق سے یہ گواہی دیں گے، شہادہ دیں گے، گواہی دیں گے کہ ہاں یہ عالم ہیں، یہ عالم دین ہیں، ان کا بیان سنا کریں، ان کے دروس سنا کریں، ان سے آپ عقائد مسائل کو لے سکتے ہیں اور حل کر سکتے ہیں آپ۔ تو علماء کی شہادت ضروری ہے، علم دین کو حاصل کرنے کے تعلق سے علماء کی گواہی، علماء کی شہادت ضروری ہے کہ ہم دیکھ لیں، یہ جان لیں کہ ہم جس سے علم لے رہے ہیں، علم دین کو حاصل کر رہے ہیں، اس تعلق سے علماء کرام کی رائے کیا ہے، علماء کرام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ دیکھ لیں ہم۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی تو شخص اب جائے گا نہیں پوچھنے کے لیے سارے علماء سے کہ آپ نے اس کے بارے میں گواہی دی ہے کہ بیان کرے یا نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے میں یہ مشکل ہے، اب کون پوچھنے جائے گا سارے علماء کرام سے کہ ارے بھائی ہمارے پاس جو ہیں ان کا عقیدہ نظریہ کیسا ہے، ان سے علم حاصل کریں یا نہ کریں؟ یہ تو مشکل بات ہے نا آج کے زمانے میں۔
کون ہوتا پوچھنے کے لیے جائے گا اب سارے علماء کرام سے؟ تو اب آج کے دور میں اس کی صورت، اس کی شکل یہ ہے کہ وہ شخص جس سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، جس کا درس ہم سن رہے ہیں، وہ شخص کسی سلفی ادارہ سے فارغ التحصیل ہو، کسی علماء سے علم حاصل کرتا رہا ہو، ایک لمبے زمانے تک علماء سے پڑھتا رہا ہو، تب یہاں اس کی بات مانی جائے گی، یہ گواہی ہونی چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی سلفی ادارے سے فارغ التحصیل ہے کہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی سے بھی علم لینے کے تعلق سے علماء کی گواہی، اس کی شہادہ ضروری ہے۔ محض صرف اپنے مطالعہ سے یہ بات کہہ دینا کہ اب ہم خطبہ دینے کے لائق ہو چکے ہیں، اب ہم علم دینے کے لائق ہو چکے ہیں، اب ہم درس دینے کے لائق ہو چکے ہیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ ہر چیز میں علماء کی گواہی ضروری ہے، وہی بہت ضروری ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں آپ کہ علماء کی گواہی کتنی ضروری ہے، ذرا اندازہ لگائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں، کون؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو اتنے بڑے امام ہیں، جس کے پاس علم کا سمندر تھا، وہ اپنے بارے میں بیان یہ کرتے ہیں کہ جب تک کہ 70 مشائخ نے ہمارے بارے میں یہ گواہی نہیں دے دیا، یہ شہادہ نہیں دیا، تب تک کہ ہم نے درس دینا شروع نہیں کیا۔ یہ بات کس کی ہے؟ یہ بات کسی چھوٹے عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک کہ 70 مشائخ نے میرے بارے میں یہ گواہی نہیں دے دیا، تب تک کہ ہم نے درس دینا شروع نہیں کیا۔ تو ہماری اور آپ کی کیا مجال؟ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ علم دین لینے کے تعلق سے علماء کی گواہی، علماء کی شہادہ ضروری ہے، اپنے سے بڑے علماء کی گواہی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اس چیز کو آپ دنیاوی لحاظ سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مثال لیں، آپ دنیا کی مثال لے لیں آپ، تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک شخص ہے جو ڈاکٹر نہیں ہے، عام آدمی ہے، لیکن کیا کیا اس نے ڈاکٹری کی ساری کتابیں پڑھ لیا، جتنی کتابیں ہوتی ہیں ڈاکٹری کی سب پڑھ لیا، اور پڑھ کے بیٹھ گیا۔ اور کیا کیا اس نے کلینک کھول لیا، چیمبر کھول لیا کتاب کا مطالعہ کر لینے کے بعد۔ اب وہ آدمی کیا بولتا ہے، دیکھو ہم ڈاکٹر تو نہیں ہیں، لیکن ہم نے مطالعہ کیا ہے، جتنی کتابیں ہیں سب کا مطالعہ کر لیا ہم نے، چیمبر کھول لیا ہے، میرے پاس آئیں علاج کرائیں آپ۔ تو کیا خیال آپ کا ہے؟ اور اسی جگہ، اسی کے بغل میں، اسی شہر میں، اسی محلے میں، اسی کے بغل میں ایک ڈاکٹر ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، MBBS سرٹیفکیٹ ہے، شہادہ موجود ہے، ڈاکٹر بڑا ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، اسی کے بغل میں موجود ہے، اچھا ہے۔ تو آپ خیال کیا آپ کا؟ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اس کے پاس جائیں گے جس کے پاس مطالعہ کیا ہے، اور مطالعہ کر کے اپنی کلینک کھول لیا ہے، چیمبر کھول لیا کہ آؤ میرے پاس علاج کریں گے، ہم دوا دیں گے۔ آپ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ کیا سوچیں گے؟ نہیں، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ مطالعہ کر کے چیمبر کھولا ہے، یہ اپنے ذاتی مطالعہ کر کے یہ کلینک کھولا ہے۔ اگر جائیں گے اس کے پاس تو ہو سکتا ہے دوا غلط دے دے، آپریشن غلط کر دے، تو اس میں ڈر ہے، جان جا سکتی ہے، میرا مرض بڑھ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ذرا غور کیجئے، ہمارا یہ احتیاط دنیا کے بارے میں کتنا زیادہ ہوتا ہے، ہم کتنے احتیاط کرتے ہیں، کتنا عقل مندی سے کام لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر جہاں بات دین کی آتی ہے، میری عقل نکل جاتی ہے، میری عقل ختم ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے عقل، کچھ میرا دماغ کام نہیں کرتا ہے، جو چاہے لے لو، سب کو ٹھیک کھڑا کرو، جو چاہے بیان کرو، جو چاہے میرے پاس آ جاؤ۔ دنیا کے معاملے میں احتیاط برتتے ہیں، نہیں، لینا کس سے ہے؟ اس سے لینا ہے ہم کو، ہے جس کے پاس مہارت ہو، سرٹیفکیٹ ہو، شہادہ ہو، بڑا ہو۔ کتنے احتیاط کرتے ہیں دنیا میں، اور دین کے مسئلے میں عقل میری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات یہ بھی جان لیں، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کرانے کے لیے، دوا لینے کے لیے، ڈاکٹر ماہر ہے، لیکن کبھی غلطی ہو سکتی، انسان ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے دوا لیا ڈاکٹر سے، کیا ہوا؟ دوا مفید ثابت نہیں ہوئی، دوا کارگر ثابت نہیں ہوئی، آپ کے مرض اور زیادہ بڑھ گئی۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ نے آپریشن ڈاکٹر سے کرایا، وہ آپریشن سکسیسفل نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا، بلکہ وہ مرض اور زیادہ بڑھ گیا،
جو آپ کا آپریشن آپ نے کرایا ہے کامیاب نہیں ہو پایا، تو اب کیا یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم ڈاکٹر سے علاج نہیں کرائیں گے، یہ دوا ثابت نہیں ہوئی، میرا آپریشن کامیاب نہیں ہوا، اپنے سے ہم آپریشن کریں گے، دوا بنائیں گے، دوا کھائیں گے؟ کیا آدمی کہہ سکتا ہے یہ آج کے زمانے میں؟ جس کے اندر بھی عقل یہ بات کہے گا کہ نہیں چونکہ دوا فائدہ نہیں ہوئی ہے تو کیا کرو، اب دوا خود سے بناؤ، خود سے کھاؤ، آپریشن خود سے کریں گے اب ہم، تو آدمی بول سکتا ہے؟ نہیں بولے گا۔ کیوں؟ نہیں جانتا ہے وہ آدمی کہ نہیں اس کا علاج اسی کے ذریعے ہوگا، گرچہ غلط ہوا ہے، ایک دو بار غلطی ہو جاتی ہے، کام نہیں کرتی ہے دوا، لیکن اس کا علاج ڈاکٹر ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اسی کو فٹ کرے کہاں مثال علماء کرام کے تعلق سے، گرچہ علماء کے پیچھے ہی رہنا آپ کو ہے، گرچہ انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بشر ہے، چوک ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ایک دو بات غلط ثابت ہو سکتی ہے، تو غلط ثابت ہونے کی بنا پر اس کو چھوڑنا نہیں ہم کو ہے، اس کے پیچھے ہی چلنا ہے، کیونکہ دین کا حل انہی کے ذریعے ہوگا۔ جس طرح آپ کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ ماننا ہے کہ ڈاکٹر سے غلطی ہو جائے، اس کی دوا کام نہ کرے، آپریشن سکسیسفل نہ ہو، کامیاب نہ ہو، پھر بھی اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یہاں نہیں وہاں، وہاں نہیں وہاں جاتے رہتے ہیں، لیکن اپنے سے آپ کرتے ہیں آپریشن، دوا لیتے ہیں نہیں، اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر علماء سے چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اسی کے پیچھے ہی رہنا ہے، مسئلہ اسی سے حل ہونے والا ہے۔ جس طرح آپ کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ ڈاکٹری کا علاج ڈاکٹر کے ذریعے ہی ہوگا، تو اسی طریقے سے دین کا علاج علماء ہی کے ذریعے ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے اس کو سمجھیں آپ۔ اسی طرح ایک اور بھی مثال لے لیں آپ، دنیا کی مثال لے لیں آپ جاتے ہیں سبزی مارکیٹ میں، کہاں جاتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں بازار مارکیٹ سامان خریدنے کے لیے، کچھ بھی سامان ہو، کپڑا ہو، جو بھی ہو، کھانے کا سامان ہو، اب سامان تو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، مارکیٹ میں بازاروں میں دو طرح کے سامان ہیں، ایک نقلی اور ایک اصلی، سڑا گلا بھی ہے اور اچھا بھی ہے کہ نہیں؟ مارکیٹ کے اندر سامان دونوں ہیں، اچھے بھی ہیں غلط بھی ہیں، نقلی بھی ہیں اصلی بھی ہیں، لیکن آدمی کیا سوچتا ہے کہ نہیں جہاں اصلی ہو وہاں جاؤ، جہاں اچھا پھل ملے وہاں جاؤ، گرچہ ذرا پیسہ زیادہ لگتا ہے لیکن جائیں گے وہیں ہم، نقلی جہاں ملے گا، سڑا گلا ملے گا وہاں نہیں جائیں گے ہم۔ تو یہ عقل تو کام کرتی ہے کہاں؟ دنیا کے اندر میں، لیکن جہاں بات دین کی آتی ہے کوئی بات نہیں، سب چلے گا، سڑا گلا مڑا سب چلے گا، چھٹا کھڑا سب چلے گا، سب لے لو۔ تو وہی مثال یہاں بھی فٹ کرنا ہے، جب علماء موجود ہیں، صحیح علم موجود ہیں، تو ہم غیر علماء سے علم حاصل کیوں کریں بھائی؟ ایک سیب ہے، سڑا بھی ہے اور اچھا بھی، کس کو لیں گے آپ؟ اچھا کو لیں گے نا۔ تو وہی مثال یہاں پر بھی ہے، جب علماء موجود ہیں، صحیح علم دینے والے موجود ہیں، تو ہم ایک غیر علماء سے علم حاصل کیوں کریں بھائی؟ ایک سوال ہے، کیوں کریں؟ جب یہاں موجود ہیں تو کیوں کریں گے ہم؟ ایک سوال ہے، کیوں کریں ہم؟ لیکن ہاں اتنی بات تو ضرور ہے کہ اگر صحیح علمی چاہیے تو ذرا سا خرچہ کرنا پڑے گا، اگر آپ کو صحیح علمی چاہیے، صحیح دین چاہیے تو ذرا سا نکالنا پڑے گا، خرچ کرنا پڑے گا آپ کو، پیسے نکالنے پڑیں گے آپ کو۔ لیکن اگر غلط چاہیے تو فری میں مل جائے گا آپ کو، سب جگہ فری میں بڑھ رہا ہے، غلط عقیدہ غلط نظریہ بڑھ رہا ہے، آپ لے لیں جا کے فری میں۔ صحیح علمی چاہیے، اچھا عقیدہ چاہیے تو ذرا سا نکالنا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ دو مثال ہم نے دیا ہے سمجھنے کے لیے کہ سمجھیں کہ ہماری عقل کام کرتی ہے کہاں؟ دنیا میں، لیکن جہاں بات دین کی آتی ہے کوئی بات نہیں، سب کو لے لو، سب چل جائے گا، سب کو کھڑا کر لو، سب ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے میری نظر میں۔ تو یہ غلط ہے، یہ اصول سب جگہ ایک کو اپنائیں آپ، جو اصول وہاں ہے وہ اصول یہاں بھی فٹ کریں آپ، کیونکہ وہاں خطرہ جان کا ہے، یہاں خطرہ ایمان کا ہے۔ کتنی بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ؟ وہاں خطرہ کس کا ہے؟ جان کا ہے، مال کا ہے، میرے مال ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، یہاں خطرہ ایمان کا ہے۔ تو جان سے زیادہ اہمیت ایمان کی آپ کی ہونی چاہیے۔ تو یہ بات مثال ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ آج کل ایک نعرہ بہت زور و شور سے چل رہا ہے، اور یہ نعرہ عوام الناس کی طرف سے آ رہا ہے۔ کیا نعرہ ہے؟ جو بھی شخص قرآن و حدیث کی باتیں بتائے اس کو مان لو، جو صحیح ہے اس کو مان لو، جو غلط اس کو چھوڑ دو، ہے کہ نہیں؟ یہ ایک نعرہ عوام الناس کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ کیا؟ جس کی صحیح باتیں ملے وہ لے لو، جو غلط ہو چھوڑ دو، ہے کہ نہیں؟ لیکن سن لیں، یہ نعرہ عوام الناس کا نعرہ ہے، یہ ایک رسمی بات ہے، رسمی بات۔ لیکن سوال ہمارا یہ ہے یہاں پر کہ جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، جس کی اچھی بات ہو لے لو، غلط ہو چھوڑ دو،
یہی نا آپ کا سوال ہے. تو اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ یہ کیسے جانیں گے کہ وہ غلط بیان کر رہا ہے یا صحیح بیان کر رہا ہے؟ آپ کیسے پکڑیں گے؟ آپ اگر وہ بیچ میں ایک نقلی نوٹ گھسا دے تو کیسے سمجھیں گے آپ؟ اصلی دے رہا دیتے بیچ میں ایک نقلی گھوس گھسا دے، سمجھ پائیں گے آپ؟ وہ بیان کر رہا ہے اچانک کچھ اور بول دے تو پکڑ پائیں گے آپ؟ یہ کون سی بات غلط بول کے چلا ہے، پکڑ پائیں گے؟ نہیں پکڑ پائیں گے آپ. تو پھر یہ کہنا کہ غلط بات کو چھوڑ دینا، اچھی بات کو لے لینا، تو جب آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، اتنا علم ہی نہیں ہے، اتنی پرکھ ہی نہیں ہے کہ ہم غلط صحیح کو پہچان کریں، تو پھر آپ کیسے اس کو فرق کریں گے آپ غلط کو اور صحیح کو؟ اگر واقعی میں آپ کے اندر میں یہ پرکھ ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ طاقت ہے، قوت ہے، علم ہے کہ ہم پرکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ عالم خود ہو گئے. آپ ذرا غور کیجئے گا، جب آپ کے اندر یہ پرکھ ہے موجود پہلے سے کہ ہم پرکھ سکتے ہیں ایک عالم کو کیا غلط ہے کیا صحیح، تو پھر آپ خود عالم ہو گئے. تو پھر آپ کو علم لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو کسی دوسرے سے علم لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ خود عالم ہو گئے. آپ تو اس سے پتہ ہی چلا یہ ایک رسمی باتیں ہیں، عوام الناس کا نعرہ ہے، یہ حقیقت نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، غلط ہے. یہ صحیح کیا ہے؟ صحیح منہج یہ ہے کہ علماء کی گواہی ضروری ہے، جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ اچھا ہو اسی سے علم حاصل کیا جائے. اور کیسے کرنا حاصل؟ علماء گواہی دیں گے اپنے چھوٹے علماء کے بارے میں کہ ہاں یہ عالم دین ہے، یہ فارغ التحصیل ہیں، سلفی عقیدے کے ماننے والے ہیں، ان سے علم حاصل کیا جائے، ان سے علم لیا جائے. یہ ہے طریقہ علم حاصل کرنے کا. ایک بات اور، اگر صرف اتنا ہی کافی ہوتی کہ جو شخص قرآن و حدیث بیان کرے اس کی بات کو لے لیا جائے، صرف اتنی ہی بات کافی ہوتی، تو ذرا غور کیجیے آپ، نیٹ کے اندر، یوٹیوب کے اندر بہت سارے ایسے موجود ہیں جو قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی باتیں کرنے کے باوجود ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا منہج، ان کی توحید غلط ہے. مثال دے سکتے ہیں، نام نہیں گنائیں گے ہم یہاں پر، لیکن مثال دے سکتے ہیں ہم. بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، نام قرآن کا، نام حدیث کا، عقیدہ نظریہ غلط، اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اللہ کے اسماء کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں غلط عقیدہ نظریہ ہے. تو صرف یہ قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر یہ ثابت کر لینا کہ وہ بڑے اچھے ہیں، وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وہ تو حدیث نمبر پیش کرتے ہیں تو اچھا ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتی ہے کہ اسے علم لیا جائے، اس کا عقیدہ نظریہ اچھا ہو جائے، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک بات جان لیں آپ، قرآن و حدیث کے بیان کرنے میں دو پہلو موجود ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو بھی شخص قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے کے بعد اپنا عقیدہ نظریہ غلط پیش کرتے ہیں، گمراہی پیش کرتے ہیں، اس کی دو بنیادی وجہ ہے. ذرا غور کیجیے گا بات پر. کیا؟ ذرا غور کیجیے گا پھر سے. کیا ہے؟ جو بھی شخص قرآن و حدیث بیان کرنے کے بعد اپنا غلط نظریہ پیش کرتے ہیں، اس کی دو بنیادی وجہ ہے. کیا؟ ایک نقل اور ایک تفہیم. آئیے ذرا سمجھتے ہیں اس کو، کیا ذرا باریکی لیکن سمجھیں اس کو انشاءاللہ. کیا ہے؟ ایک نقل اور تفہیم. کیا معنی اس کا ہوا؟ ایک نقل معنی یعنی ایک وہ شخص جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، واقعی میں وہ نقل کرنے میں، کاپی کرنے میں، بیان کرنے میں صحیح ہے کہ نہیں ہے، واقعی میں وہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے کہ نہیں پیش کر رہا ہے، واقعی میں وہ حدیث پیش کر رہا ہے کہ نہیں پیش کر رہا ہے، وہ حدیث بیان کرنے میں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، موضوع تو نہیں ہے وہ حدیث، گھڑی بھی تو نہیں ہے، کچھ اور تو حدیث نہیں ہے، وہ واقعی میں وہ قرآن کی آیت ہی ہے، اور واقعی میں وہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، موضوع تو نہیں ہے. تو پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واقعی میں صحیح میں وہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں، اور واقعی میں وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو پہلی چیز ہمیں یہ اس پر غور کرنا چاہیے، یہ ہے نقل. دوسری چیز تفہیم. کیا معنی ہوا؟ سمجھانا. یعنی اگلا شخص جو آپ سے مخاطب ہے، خطاب کر رہا ہے آپ سے، وہ قرآن کی آیت پیش کر کے جو ترجمہ کر رہا ہے، جو تشریح کر رہا ہے، جو سمجھا رہا ہے آپ کو، تو وہ اس کی تشریح، وہ تفسیر حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس کی وضاحت، اس کی تشریح حدیث کی روشنی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یا سلف کے منہج کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہ غور کرنا ہے. اسی طرح وہ جو شخص جو آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہے، اور حدیث پیش کرنے کے بعد جو عقیدہ نظریہ مسئلہ نکال رہا ہے، اس حدیث سے
یہ غور کر رہا ہے کہ وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ مسئلہ جو آدمی نکال رہا ہے حدیث سے، وہ مسئلہ، وہ عقیدہ، وہ نظریہ سلف صالحین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. یہ دو چیز پر غور کرنا ہے ہمیں، ایک نقل اور ایک تفہیم. بڑا باریکی بات ہے، اس پر غور کرنا ہے آپ کو، نقل اور تفہیم. تو ظاہر سی بات ہے عوام الناس کے اندر میں اتنی طاقت ہے نہیں کہ وہ ان دو پر غور کرے، نقل میں اور تفہیم میں. صلاحیت تو نہیں ہے، استطاعت تو ہے ہی نہیں کہ غور اس پر غور کریں اور یہ حکم لگا دیں. تو اس سے پتہ ہی چلا علماء گواہی دیں اس کے بارے میں کہ ہاں جو ہم سے چھوٹے علماء ہیں، عالم ہیں، یہ ایک سلفی عالم دین ہیں، فارغ التحصیل ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ علماء کی تعلق سے اچھا ہے، آپ ان سے علم دین لے سکتے ہیں، تب لینا ضروری ہے، تب لے سکتے ہیں آپ. ورنہ اگر گواہی موجود نہیں ہے علماء کی، تو اگر اس سے علم دین لے بھی رہے ہیں تو بہت ممکن ہے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں آپ، یہ ممکن ہے، چانس ہیں گمراہی کے. اسی طرح اور بھی آگے چلیے، یہ ضروری کیوں ہے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کے مقدمے کے اندر، کیا بیان کرتے ہیں؟ لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم فینظر الى اہل السنہ فیؤخذ حدیثهم وینظر الى اہل البدع فلا یؤخذ حدیثهم. کیا معنی ہوا اس کا؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے شروع میں لوگ صحابہ اور تابعین کے دور میں لوگ اسناد جب حدیث پیش کی جاتی تھی نا، تو حدیث پیش کرنے کے وقت میں لوگ اسناد کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے. اسناد، سند کیا ہوتی ہے؟ راویوں کا سلسلہ کو سند بولا جاتا ہے. یعنی چونکہ ہم تو نبی کے زمانے سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہم نے نبی کے پاس بات سنی نہیں ڈائریکٹ، بلکہ نبی کی بات کیسے ہم تک پہنچی ہے؟ صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے، محدثین کرام کے ذریعے. تو ان لوگوں نے جو بات کو پہنچائی ہے نبی کی بات، انہی کے سلسلے کو اسناد بولا جاتا ہے، اسناد، سند. تو کیا بیان کرتے ہیں شیخ کہ پہلے کے لوگ سند کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے کہ حدیث جو آپ لائے ہیں اس کی سند کیا ہے، اس کی بیان کرنے والے کیا لوگ، ایسا ہوتا نہیں تھا پہلے صحابہ کے زمانے میں. لیکن پھر آگے کیا شیخ بیان کرتے ہیں؟ فلما وقعت الفتنہ، جب اسلام کے اندر فتنہ ظاہر ہو گیا، فرقہ بندی کی شروعات ہو گئی، لوگ اپنا عقیدہ نظریہ غلط بنا لیا، لوگوں نے اپنی عقل سے اور رائے سے فتویٰ دینا شروع کر دیا. جب لوگوں نے اسلام کے اندر، دین کے اندر، شریعت کے اندر منطق، فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیا، تب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سموا لنا رجالکم. کیا؟ سموا لنا رجالکم، کہ اب بیان کرو، اب کافی نہیں ہے، اب جو حدیث ہم سے بیان کر رہے ہو تم، اس حدیث کو تم نے کس سے سنا وہ بیان کرو. کیا بولتے تھے؟ جو حدیث تم میرے سامنے پیش کر رہے ہو، اس حدیث کو تم نے کس سے سنا وہ بھی بیان کرو. ایسے نہیں مانیں گے ہم، پہلے ایسا ہوتا تھا. صرف اتنا ہی نہیں ہوتا تھا، اور بھی یہ ہوتا تھا آگے، اور یہ بھی دیکھا جائے گا. حدیث بیان کرنے کے بعد دیکھا جائے گا جو حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں وہ کیسے ہیں، اہل بدعت یا اہل سنت. اگر وہ اہل سنت ہے تب ٹھیک ہے، ان کی بات کو لی جائے گی. اگر وہ اہل بدعت ہیں، گمراہ ہیں، تو اس کی حدیث کو نہیں لی جائے گی. دیکھیے کتنا احتیاط ہے. اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ 33 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. یہ بھی اپنے سے پہلے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، بالکل صحابہ کا دور کا واقعہ. یہ ذرا غور کیجیے گا، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں اتنا احتیاط علم لینے کے تعلق سے، ہر کسی سے علم لینا ہم کو نہیں ہے، دیکھ لینا ہے، پرکھ لینا ہے. تو ذرا غور کیجیے یہ دور کتنا ضروری ہے. جب اس دور میں اتنا احتیاط تھی، صحابہ تابعین لوگ تھے موجود، وہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے، تابعین ہیں، صحابہ ہیں، پھر بھی احتیاط. اور لیکن آج تو زمانہ گزر گیا ہے، کہ صدیاں گزر گئی ہیں، آج کتنی ضرورت ہے کہ ہم احتیاط برتیں علم دین کو لینے میں. لیکن احتیاط نہیں ہے، جو چاہا لے لیا، جس سے چاہا لے لیا، جو چاہا کھڑا ہو گیا، جو چاہا شروع کر دیا. نہیں، جب صحابہ احتیاط کر سکتے ہیں تو ہم بھی اسی صحابی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی تابعین کے ماننے والے ہیں، تو ہم بھی اسی کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، احتیاط لازمی ہے علم دین کے لینے کے تعلق سے. تو یہ ہے ساری باتیں انشاءاللہ، اور آگے بھی اس تعلق سے باتیں کی جائیں گی.
وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اور بھی وضاحت کی جائے گی اس تعلق سے، اور کیا اس میں بات آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔